ناظرین، اسلامک ہسٹوری میڈیا میں آپ تمامی حضرات کا خیر مقدم ہے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے رجب طیب اردغان کی تیسری قسط لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین، آپ تمام حضرات یہ جانتے ہیں کہ اتاتürk کی جماعت نے ایک نیا ثقافتی منصوبہ ترکی معاشرے پر تھوپنا چاہا، جو اس اسلامی ثقافت کا بدل بن سکے جو ترکی معاشرے کی جڑوں میں پیوست تھی۔ لیکن اسلامی ثقافت کو اکھاڑ پھینکنے کا اتاتürکی منصوبہ کامیاب نہ ہو سکا۔ جیسے نئی تہذیب یعنی لادینیت و مغربیت کو معاشرے پر مکمل طور سے تھوپنے میں اس کا منصوبہ ناکام رہا۔ اتاتürk کی پوری طرح کامیاب نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اس کا یہ منصوبہ مکمل طور پر بیوروکریٹک منصوبہ تھا۔ ایسا منصوبہ نہ تھا جو خود معاشرے کے اندر تیار ہوا ہو اور معاشرہ ہی اسے برآمد کرنا چاہتا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اتاتürk کی فوت ہوتے ہی اسلام کی طرف واپسی کا مطالبہ ہونے لگا۔ فوراً ہی ایسی تنظیمیں اور تصنیفات وجود میں آ گئیں جو اتاتürk کی مہم اور اتاتürk کی نظریات کا تعاقب کرتی تھیں، جو سیکولرزم کو کفر اور الحاد سے تعبیر کرتی تھیں۔ چنانچہ 1947 عیسوی میں دائرۃ المعارف الترکیہ الاسلامیہ کی اشاعت ہوئی۔ پھر بعض خطوں کے منتخب نمائندے حکومتی اسکولوں میں دینی تعلیم کا مطالبہ کرنے لگے۔ ان کا یہ مطالبہ ان کے ووٹرز کے دباؤ میں تھا، حتیٰ کہ قومی کونسل 1946 عیسوی میں اس موضوع پر بحث کرنے کے لیے مجبور ہوئی۔ ایک حیرت انگیز واقعہ یہ ہوا کہ ریپبلکن پیپلز پارٹی کے بعض نمائندے خود دینی تعلیم کی اجازت دینے کا مطالبہ کرنے لگے۔ چنانچہ 1947 عیسوی میں یہ مطالبہ پورا کیا گیا۔ بعض اسلامی جمعیات قائم کر دی گئیں جن کو ہلکے پھلکی اسلامی شعائر اختیار کرنے کی اجازت دی گئی۔ مثلاً جمعیت الاسلام اور جمعیت التطہیر قائم کی گئی۔ مدارس الائمہ والحفاظ جو زمانۂ خلافت میں ملک بھر میں پھیلے ہوئے تھے دوبارہ کام کرنے لگے۔ یہ وہ مدارس تھے جن میں علوم دینیہ کے متخصص تیار کیے جاتے تھے۔ اتاتürk نے اسی بنا پر 1930 عیسوی میں ان مدارس کو بند کر دیا تھا۔ یہی وہ حالات تھے جن میں 1950 عیسوی کے عام انتخابات ہوئے تو عدنان مہندریس کی سربراہی میں ڈیموکریٹک پارٹی نے زبردست کامیابی حاصل کی۔ عدنان مہندریس کو تمام دینی جماعتوں اور تنظیموں کی حمایت حاصل تھی، لیکن پھر بھی عدنان مہندریس کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ ترکی کی وزارت عظمیٰ کا منصب ایک اسلام پسند شخص کے طور پر سنبھالے۔ اس لیے انہوں نے ایک قومی نمائندے کی طرح ترکی کی مصالح اور اس کی کامیابی کے پیش نظر وزیر اعظم کا منصب سنبھالا اور اس کا اظہار کیا کہ تمام قوتوں اور جماعتوں کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ لیکن یہ بات پوری طرح واضح ہے کہ ان کی پارٹی نے ریپبلکن پیپلز پارٹی کے مقابلے اپنے دین کو عزیز رکھنے والے ترک معاشرے کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا۔ دین کے معاملے میں ڈیموکریٹک پارٹی کا یہ امتیاز ریپبلکن پیپلز پارٹی کے بالمقابل اس کی تاسیس کے پہلے دن سے ہی ظاہر تھا۔ چنانچہ ڈیموکریٹک پارٹی کا دستور خود اس کا مطالبہ کرتا ہے کہ دین کا غایت درجہ احترام کیا جائے۔ حکومت دینی معاملات میں کم سے کم مداخلت کرے، جیسا کہ 1949 عیسوی میں پارٹی کے صدر جلال بایار نے یہ اعلان کیا کہ ترک قوم مسلم قوم ہے۔ عدنان مہندریس نے واضح طور پر کہا کہ ریپبلکن پیپلز پارٹی نے اسلامی بنیاد پرستی کے خطرات کو بیان کرنے میں مبالغہ آرائی سے کام لیا۔ اس نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ سنگل پارٹی رول کو باقی رکھنے کے لیے ایسا کرنا ضروری تھا۔ اسی وجہ سے سیکولرزم دشمنی کو بھڑکانے اور لوگوں کی مشکلات میں اضافہ کا ذریعہ بن گیا۔ ڈیموکریٹک پارٹی کی کامیابی نے اسلام پسندوں کو آگاہ کیا کہ ڈیموکریسی حریت کے لیے زیادہ بہتر میدان عمل فراہم کرتی ہے۔ ترکی کی اس وقت کے دستور کی حکمرانی میں دستور کی روح سے کسی بھی طرح کی دینی تحریک اور مذہبی سرگرمی ممنوع تھی۔ ڈیموکریسی کی وجہ سے
زیادہ اچھے طریقے سے کمالی نظریات کی حفاظت کرنے والی تنظیموں اور اداروں میں سینت لگائی جا سکتی تھی۔ ان اداروں میں سر فہرست ریپبلکن پیپلز پارٹی، فوج اور بڑے بڑے عہدیداروں کی ایک جماعت تھی۔ فی الحقیقت جس دور یعنی 1950 سے 1960 عیسوی میں ڈیموکریٹک پارٹی کی حکومت رہی، اس دور میں ترکی کی سیاست میں اسلام کو دوبارہ داخل ہونے کا موقع ملا اور اس کی جڑیں مضبوط ہوئیں۔ چنانچہ 1950 میں اس قانون کو ختم کر دیا گیا جس کی روح سے اذان بھی ترکی زبان میں دی جاتی تھی۔ اس قانون کے خاتمے سے اذان پھر عربی زبان میں ہونے لگی۔ اسی طرح سرکاری ریڈیو پر قرآن کریم کی تلاوت شروع ہو گئی۔ دینی تعلیم کی اسکولوں میں اجازت دی گئی۔ دینی تعلیم دینے والے جن مدارس، ائمہ اور خطبہ کو بند کر دیا گیا تھا ان کو دوبارہ کھول دیا گیا۔ 1950 عیسوی سے 1957 عیسوی کے درمیان 10 مساجد کی مرمت کے ساتھ 1500 نئی مساجد تعمیر کی گئیں۔ اگرچہ اس دوران صوفی سلسلوں اور خانقاہوں پر قانونی پابندی عائد رہی، مگر فی الواقع عملی طور پر معاشرے میں وہ اپنا کام کرنے لگیں اور انہوں نے اپنی خانقاہیں، تکیے اور مدارس کھول دیے۔ بلکہ نقشبندی سلسلے نے ڈیموکریٹک پارٹی کو ووٹ دینے کا اعلان کر کے براہ راست سیاسی میدان میں اپنی شرکت کا اعلان کر دیا۔ اسی طرح متعدد جماعتوں کے نظام کے قیام کے ساتھ ہی نورسی سلسلے نے بھی ڈیموکریٹک پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے متبعین کو ابھارنے اور اپنی فائدے کے پیش نظر اس کو ووٹ دینے پر آمادہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ سب کچھ پوری رازداری کے ساتھ ہوتا رہا، لیکن 1957 عیسوی کے انتخابات میں اعلانیہ طور پر ڈیموکریٹک پارٹی کی حمایت کی گئی۔ ڈیموکریٹک پارٹی میں اندرونی طور پر اسلام کو طریقہ عمل کے طور پر اختیار کیا گیا، لیکن اس کے سبب اسلام نے دیگر پارٹیوں میں راہ پا لی۔ یہ تمہید تھی اس کی کہ بعد میں یہ اسلام کی نمائندگی کرنے والی ایک سیاسی پارٹی بن سکے۔ 50 کی دہائی میں ڈیموکریٹک پارٹی میں اسلام کو اختیار کیا گیا تھا، مگر بعد میں وہی اسلام ایک سیاسی آلہ بن گیا۔ ترکی کی سیاست میں اسی کے سبب فوج اور سیکولر جماعت حکومت کے مد مقابل بن گئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری جانب مہندریس کو مغرب سے ربط و تعلق میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی، چنانچہ انہی کی حکومت میں 1952 عیسوی میں ترکی ناٹو کا ممبر بن گیا۔ ترکی کے اہم جائے وقوع نے اس مہم میں اس کی مدد کی۔ خود ترکی کمیونزم کے مقابلے میں مغربی محاذ کا کہیں نہ کہیں حصہ بننا چاہتا تھا۔ اسی طرح ترکی خواہش مند تھا کہ وہ مغربی کلچرل کلب کی رکنیت حاصل کر لے۔ ترکی سمجھتا تھا کہ مشترک یورپی مارکیٹ یعنی یورپی سیاسی اور اقتصادی تنظیموں کی رکنیت فطری طور پر فوجی سیکورٹی اداروں میں اس کی رکنیت کا سبب بنے گی۔ سیکورٹی اور اقتصادی پہلو سے یہ دونوں نظریے مغرب کی تئیں ترکی کے منصوبے کو مکمل کرنے والے تھے۔ دیگر لوگ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت مہندریس نے سیکولر اور مغربی رجحانات کو سامنے رکھتے ہوئے متوازن سیاست کی، مگر یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے اسلام پسندوں کے لیے آپشن کا دروازہ کھولا، جس کا وہ لوگ ماضی قریب میں تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے آپشن کی راہ کھول کر یہ سکھایا کہ تبدیلی کا عملی بنیادی طور پر سماجی اور فکری سطح پر شروع ہونا چاہیے۔ انہوں نے واضح کیا کہ جب تک سیکولر نظام کا قانونی فریم باقی ہے، تب تک اعلانیہ طور پر اسلامی جماعتوں کی جانب سے سیاسی نقطہ نظر سے اسلام کی واضح طور پر تبلیغ نہیں ہونی چاہیے۔ تغیر و انقلاب کا یہ نظریہ سب سے زیادہ مذہبی حلقوں میں یا تصوف کے سلسلوں میں پروان چڑھا، جو کہ پورے ملک میں پھیلے ہوئے تھے۔ زمانہ گزرتا رہا، ترکی میں بھی داخلی طور پر حالات تبدیل ہوتے رہے۔ ترکی سے متصل ممالک بھی ڈیموکریسی اور سیاسی آزادی کے تئیں حالات میں تبدیلی آئی۔
ان بدلتے حالات میں ان تصوف کے سلسلوں اور دیگر اسلامی طاقتوں کا ظہور واضح طور پر نظر آیا، جس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوئی کہ متعدد کمپنیوں، کارخانوں اور یونین کے چلانے والے اسلام پسند مسلمان تھے۔ اسی طرح بہت سی جمعیات، اوقاف اور مجالس اور جامعات تھیں جن کو ترکی کے اندر سے بھی اور باہر سے بھی بعض اسلامی طاقتیں سرمایہ فراہم کرتی تھیں۔ پھر اس کے بعد فوجی انقلاب آیا، جس کے نتیجے میں مہندریس کے اسلام کے لیے راہ ہموار کرنے کے سلسلے میں ان کو پھانسی دی گئی، جس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے میں آپ حضرات سے جدا ہوتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔